اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی، تمہارے لیے رول ماڈل وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ وہ شخصیت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ میں بلا تمہید کچھ باتیں عرض کروں گا، وقت مختصر ہے، 25 منٹ ہے میرے پاس، 25 سے 30 منٹ، تو میں کوئی تمہید وغیرہ باندھے بغیر کچھ باتیں ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میسج ہے وہ میں کنوے کر سکوں۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں انسان کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو انسان فالو کرتا ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو فالو نہیں کرتا، وہ بھی کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ اس کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جو ماہرین نفسیات ہیں، جو تعلیمی نفسیات کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک خاص حد تک والدہ کی کاپی کرتا ہے، والدہ کو فالو کرتا ہے۔ غالباً 6 سال کی عمر تک بتاتے ہیں، کوئی عمر بتاتے ہیں، اور اس کے بعد بچہ والد کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کی علامت وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے نا، تو وہ ابا کی جوتی پہننا شروع کرتا ہے۔ جو جوتی ابا پہنتا ہے نا، تو بچہ بھی وہی جوتی پہننا شروع کرتا ہے، ابا کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ موبائل دیکھتے رہیں تو بچہ بھی موبائل دیکھے گا۔ بچے کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا ابا 24 گھنٹے یا جب بھی فری ہوتا ہے ٹک ٹاک دیکھتا رہتا ہے، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ تو اس کو آپ نے پڑھایا تو نہیں ہے کہ بیٹا جب فری ہو جائیں تو ٹک ٹاک دیکھا کریں، کیا خیال ہے؟ یا پڑھایا آپ نے، یا آپ نے انجیکٹ کیا ہے، یا سمجھایا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی کہ وہ کاپی کرتا ہے۔ وہ کبھی والدہ کو کاپی کرے گا، کبھی والد کو کاپی کرے گا، کبھی ٹیچر کو کاپی کرے گا، کبھی سوسائٹی میں اپنے جو کوئی دوست ہے، کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی روم میٹ ہے، کوئی کلاس میٹ ہے، اس کو فالو کرے گا۔ کسی نہ کسی کی عادتیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں جتنی عادتیں ہیں نا، ہر انسان کی جو بھی عادتیں ہیں، اس میں کسی نہ کسی کا اثر ہے۔ یعنی ہر انسان کی، ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، سب کی عادتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا نہیں؟ مختلف ہے نا؟ تو یہ مختلف کس بنیاد پر ہیں؟ کوئی رات کو دیر سے سوتا ہے، کوئی جلدی سوتا ہے، کوئی کھانا کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی مرچی والے کھانے، اسپائسی کھانے پسند ہیں، کسی کو سادہ کھانے پسند ہیں، کسی کو پھیکے کھانے پسند ہیں، کسی کو کولڈ ڈرنک پسند ہے، کسی کو سگریٹ پسند ہے، کسی کو نسوار پسند ہے، کسی کو گٹکا پسند ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ کسی کو فالو کر رہے ہیں آپ۔ آپ کا دوست اگر گٹکا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایک عرصے بعد آپ بھی گٹکا کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ سگریٹ پیتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ایک عرصے بعد آپ۔ اب اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ فلاں اپنے دوست کو فالو کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کہیں نہیں، میں تو مستقل بذات ہو کے سگریٹ پی رہا ہوں، میں کسی کو فالو نہیں کر رہا، میں خود مائی سیلف، میں خود، یعنی اس میں ایک سمجھو کوئی انوویٹو کام کر رہا ہوں، کوئی نیا کام کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ بھائی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کا دوسرا بھائی سگریٹ کیوں نہیں پی رہا؟ آپ گٹکا کھاتے ہیں، آپ کا دوسرا بھائی گٹکا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ اگر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ آپ گپ شپ لگاتے ہیں، نامحرم لڑکیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ کے بھائی کے تعلقات کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے چچا زاد کے تعلقات کیوں نہیں ہیں؟ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز، ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا نا، وہ اسی لیے بنایا کہ اگر آپ اللہ کے رسول کو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں بنائیں گے، اٹ مینز کہ آپ نے ان کے علاوہ کسی کو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی بنا لیا ہے، وہ آپ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں۔ اب بزنس میں ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کوئی اور ہو، بالوں کے فیشن میں ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کوئی اور ہو، کپڑوں کے فیشن میں ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کوئی اور ہو، چلنے پھرنے کے اسٹائل میں ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی
کوئی اور ہو, بٹ کسی نہ کسی کو آپ کاپی کر رہے ہیں, کسی نہ کسی کو آپ فالو کر رہے ہیں. تو جب کسی نہ کسی کو کرنا ہی ہے, یعنی یہ یا تو یہ ہوتا نا کہ آدمی یہ کہتا کہ نہیں میں زندگی ایسے گزاروں گا کہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی کی بات کو بھی فالو نہیں کروں گا, تو ٹھیک ہے. جب یہ پاسبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی اگر فالو کرنا ہے تو رسول اللہ کو فالو کریں. کس کو فالو کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, ایسی تعلیمات دی ہیں جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کا کام دیں گی, اور جو ہر انسان کے کام آنے والی ہیں. بھائی آپ اگر مثال کے طور پر کوئی کراچی میں کوئی شخص بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کوئی سسٹم ڈیزائن کر رہا ہوں, مثلا ایسا سسٹم جس پہ لوگ عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں, تو کراچی میں بیٹھے ہوئے شخص کو کراچی کے لوگوں کا پتہ ہے نا, زیادہ حد ہو جائے گی تو پاکستان کے لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے لوگوں کی نفسیات کیا ہیں, وہ ان کے حساب سے سسٹم ڈیزائن کرے گا. یہی سسٹم جب آپ افریقہ میں لے کے جائیں گے فیل ہو جائے گا. افریقہ میں سسٹم بنائیں گے, اس کو امریکہ میں اپلائی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ نے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمگیر شخصیت بنایا ہے. وہ پاکستان میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, افریقہ میں بھی کر سکتے ہیں, امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں. یہ جو خصوصیت ہے یہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیت دی ہے, یہ خصوصیت کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ افریقہ کے لوگوں کے لیے بھی وہ ایپلیکیبل ہو, وہ امریکہ کے لوگوں کے لیے بھی ہو, یو کے لوگ, ہر طبقے کے اور ہر ملک کے اور ہر ریجن کے لوگوں کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے. تو ایک تو آج کی نشست میں ہم اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ بھائی ہم نے آج کے بعد اپنے لیے جس شخصیت کو آئیڈیل بنانا ہے حقیقی معنوں میں, ایک تو نعرے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں, تو نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے عمل, پریکٹس. ہمارے ہاں ساری چیزیں سطحی, وہ لوگ پوسٹ ڈالتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کو اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ پوسٹ شیئر کریں, لکھا ہوتا ہے نا. کوئی بھی پوسٹ کچھ بھی ڈال دیں گے, اب وہ پوسٹ بھی کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی ہوگی, نہ اس کا کوئی سر نہ پیر, اوپر یہ کیپشن لکھ دیا, ہمارے لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس پوسٹ کو شیئر کریں. اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ پوسٹ شیئر نہ کی اس کا مطلب مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سے محبت کا یہ سٹینڈرڈ ہے. صحابہ پوسٹیں شیئر کرتے تھے, اور پوسٹ تو آپ دیکھیں کہ وہ پوسٹ اگر اتھینٹک ہے, واقعی میں کوئی حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے, تب سمجھ آتا ہے. تب بھی اس پوسٹ پہ یہ لکھنا نہیں چاہیے کہ آپ کو اگر محبت ہے تو آپ شیئر کریں. کیا مطلب جو شیئر نہیں کرے گا اس کو محبت نہیں ہے؟ یہ لکھنے والا غلط ہے. اصل محبت اگر آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے یہ جملہ لکھنا چاہیے, اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آپ ان کی سنتوں پر عمل کریں گے. اگر ایک آدمی زندگی بھر کوئی پوسٹ بھی شیئر نہیں کرتا اور سنتوں پر عمل کرتا ہے, دوسرا آدمی ساری زندگی پوسٹیں شیئر کرتا رہتا ہے, عمل نہیں کرتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن پوسٹیں شیئر کرنے والا کامیاب ہوگا یا عمل کرنے والا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ اصل عمل ہے. آپ کا عمل کیا ہے؟ تو ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے کچھ 5-6 چیزوں میں, کہ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کچھ 4-5-6-8-10 چیزیں ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ مطلب ہے. اب بزنس کیسے کرنا ہے, دوست سے بات کیسے کرنی ہے, والد سے بات کیسے کرنی ہے, چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے, بڑے سے کیسے کرنی ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا کہ اس میں بھی فالو کرنا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آدمی عمل کرے, ایک ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کانسیپٹ ہی یہ کہ بھائی عبادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. عبادات کے اندر
حالانکہ حدیث شریف میں اور قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات بہت واضح ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دی ہے. میں آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں رکھتا ہوں. دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے, تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کی ولادت اس حال میں ہوتی کہ آپ کے والد زندہ ہوتے ہیں. اللہ کو قدرت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کو اس پہ قدرت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اس حال میں کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رحلت فرما چکے تھے. پھر آپ 6 سال کے ہوئے, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر کچھ عرصے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو آپ بکریاں چراتے تھے. آپ کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. اب 12 سال کی عمر میں ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا پیغمبر اور سردار اور نبی بنا کر بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بکریاں چروا رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک میسج ہے. یہ جو ہے نا کہ اسوہ حسنہ, اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں آپ کی یہ کیفیت تھی, یا آپ یہ چاہتے تھے کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں, میں کسی پر بوجھ نہ بنوں. آپ جو بکریاں چراتے تھے کس لیے چراتے تھے؟ بکریاں چرانے کے بعد آپ کو پیسے ملتے تھے, وہ پیسے آپ لا کے اپنے چچا کو دے دیتے تھے تاکہ میرے چچا میری کفالت کر رہے ہیں تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کو سپورٹ کروں. آج کل تو بچے کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے, ابا ایک ڈگری دلواتا ہے, پھر دوسری دلواتا ہے, پھر تیسری دلواتا ہے. 35 سال کی عمر تک بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کو کما کے دے رہے ہیں. ہمارے ہاں تو 40 سال تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا, شادی نہیں ہوتی 40 سال تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال میں کما رہے ہیں. آپ اس کو جاب ہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کی بکریاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہائر کیا ہے کہ بھائی آپ بکریاں چرائیں, ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے, آپ جاب کر رہے ہیں. اچھا 25 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو 25 سال کی عمر میں آپ تجارت کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے انویسٹمنٹ لی, اور انویسٹمنٹ لے کر آپ نے مزاربت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا حضرت خدیجہ کے ساتھ کہ بھائی پیسے آپ کے ہوں گے, کام میں کروں گا, جو پروفٹ آئے گا وہ اس ریشو کے اعتبار سے ہم تقسیم کر دیں گے. اب مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے انویسٹمنٹ لی ہے تو حضرت خدیجہ کو اپنی عام روٹین میں جتنا پروفٹ ہوتا تھا حضور نے اس کا ڈبل پروفٹ کما کے دیا ہے. حضور نے ڈبل پروفٹ کما کے دیا. یعنی آپ یہ فرض کریں اگر حضرت خدیجہ کو 1000 نفع ہوتا تھا انویسٹمنٹ کے بعد تو حضور نے 2000 کما کے دیے ہیں. کتنی عمر میں؟ جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اب 25 سال کی عمر میں جب حضور بزنس کر رہے تھے تو اس مارکیٹ میں 50 سال کے بزنس مین بھی تھے یا نہیں تھے؟ 60 سال کے بزنس مین بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ جو 50 سال والے تھے 60 سال والے تھے وہ 1000 روپے پروفٹ کما کے دے رہے تھے, حضور نے 2000 پروفٹ کما کے دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے, جو جتنا بے وقوف ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اللہ میاں کی گائے ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ میاں کی. مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا. یہ صحابہ اکرام نے جو روم کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, ایران کو, فارس کو فتح کیا, یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے. کیا خیال ہے؟ دنیا کی سپر طاقتوں کو شکست دینا یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے. صحابہ اکرام اس دھرتی کے عقل مند ترین لوگ تھے. حدیث شریف میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار. تو اگر مومن بے وقوف ہوتا تو حدیث میں یہ ہوتا کہ مومن ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے.
اگر مومن ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ مومن بے وقوف ہوتا ہے تو حدیث میں یہ ہوتا کہ مومن ایک سوراخ سے 70 بار ڈسا جاتا ہے، یہ مومن ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک سوراخ سے 2 بار، یعنی ایک دفعہ اگر کہیں سے دھوکہ اس کو ملا، آئندہ وہ بالکل احتیاط کرے گا اپنے معاملے میں کہ بھائی دوبارہ مجھے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو دوبارہ بھی دھوکہ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے کیوں دھوکہ ہو رہا ہے، میں کیوں اتنا بے وقوف ہوں۔ تو مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بزنس کریں تو بزنس میں آپ کو لاس ہوگا تو اس کا مطلب آپ مومن ہیں، اور اگر آپ پروفٹ کما رہے ہیں یا ڈبل پروفٹ کما رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے، وہ بزنس ہو، وہ جاب ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 50 سال اور 60 سال کے بزنس مینوں سے زیادہ کماتے تھے۔ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ کاروبار میں 50 اور 60 سال کے لوگوں سے زیادہ چلتا تھا، تو ایک مسلمان کا دماغ بھی چلنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہرت تھی اپنے معاشرے میں 25 سال کی عمر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا سبب بھی آپ کی تجارت بنی ہے۔ حضرت خدیجہ نے جو آپ کو پیغام نکاح بھیجا وہ اسی بنیاد پہ بھیجا کہ بھائی یہ جو تاجر ہیں، یہ جو شخصیت ہیں، یہ صادق ہیں اور امین ہیں، انہوں نے اپنی تجارت کر کے مجھے پروفٹ اتنا کما کے دیا آج تک کسی نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کیا تھی؟ صادق اور امین۔ تو جو عاشق رسول ہوگا اس کی شہرت بھی کیا ہونی چاہیے دنیا میں؟ صادق اور امین۔ ہماری شہرت کیا ہے؟ ہماری شہرت کیا ہے دنیا میں؟ صادق اور امین کی ہے۔ غیر صادق اور غیر امین ہونا، یہ ہماری شہرت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم عاشق رسول ہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی اگر بزنس میں یا کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم بیس پہ اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی بھی صابن خرید رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں اور وہ 2 نمبر چیز آپ کو بیچ رہا ہے، تو 1 نمبر میں لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی صابن آتا ہے 1 نمبر صابن ہے، اس میں ہمیں 1 روپے پروفٹ ہوتا ہے، اور اگر 2 نمبر بیچیں تو اس میں ہمیں 1 صابن میں 15 روپے پروفٹ مل رہا ہے، وہی ٹائٹل، وہی مونوگرام، سب کچھ، لیکن ہے 2 نمبر۔ تو آپ اگر کسی آدمی سے جو دھوکہ دیتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو 2 نمبری کرتا ہے، اس سے آپ 1 دفعہ چیز خریدیں گے، 2 دفعہ خریدیں گے، 3 دفعہ خریدیں گے، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کی پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے خریدنا چھوڑ دیں گے۔ دوسرا آدمی ہے، مثال کے طور پر 2 نمبر آدمی ہے، وہ آپ کو چیز 70 روپے کی دے رہا ہے، اور جو 1 نمبر آدمی ہے وہ آپ کو مثلا 72 کی دے رہا ہے یا 71 کی دے رہا ہے، تو ظاہر ہے 71 والے سے تو کوئی نہیں خریدے گا، اسی سے خریدے گا جو 70 کی دے رہا ہے آپ کو۔ لیکن آہستہ 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 سچ بولنے والے کی شہرت، اس کی برکت یہ ہوتی ہے سچ کی اور امانت داری کی، کہ مارکیٹ میں اس کی ایسی شہرت ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا کہ میں نے یہ پروڈکٹ خریدنی ہے، کس سے خریدوں، تو آپ کو ہر بندہ کہے گا بھئی وہ جو دکاندار ہے نا فلاں گلی کے اندر ایک نکڑ پہ جا کے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے خریدیں۔ یہ جو آپ کی پبلسٹی کر رہی ہے قوم، یہ کس بنیاد پہ کر رہی ہے؟ تو لانگ ٹرم بیس پہ اگر آپ دیکھیں سچ بولنے والے کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک پبلسٹی، اس کا ایک نام بن جاتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگ اس سچ بولنے والے سے خریدیں گے، جھوٹ بولنے والے سے نہیں خریدیں گے۔ تو سچ میں، امانت داری میں اللہ تعالیٰ نے ترقی رکھی ہے، اور جھوٹ میں اللہ نے ناکامی رکھی ہے۔ ہم جو اس وقت ناکام ہیں وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناکام، وہ دھوکہ دینے کی وجہ سے ناکام ہے، اور یہ ناکامی صرف آخرت کی ناکامی نہیں ہے، یہ ناکامی دنیا کی بھی ناکامی ہے۔
میں آپ کو اس کی مثال مختصر الفاظ میں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر مسالے میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، فلاں 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 چیزیں لیتے جائیں. یہ چیزیں جب آپ اپنے جسم میں اتاریں گے تو آپ کا جسم صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا؟ ملاوٹ والا دودھ اگر آپ کے جسم میں جائے گا، ملاوٹ والا مسالہ جائے گا، وغیرہ وغیرہ آپ چیزیں لیتے جائیں تو آپ کے جسم یہ صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا؟ بتائیں. بیمار ہوگا نا. جب بیمار ہوگا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو اگر آپ یہ چیزیں اپنے جسم میں نہ اتارتے تو آپ بیمار ہوتے؟ اسباب کے درجے میں نہیں ہوتے نا. ایک آدمی زہر کھاتا ہے تو مرے گا نا زہر کھا کے. اگر وہ زہر بھی کھا رہا ہے کہے میں مروں بھی نہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ کی قدرت تو ہے لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. اب جسم میں جو چیز جا رہی ہے وہ نقصان کر رہی ہے تو باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو یہ جو ہماری باڈی ڈیمیج ہو رہی ہے، یہ جو بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں، اگر آپ اس کا اینڈ ریزن جا کے دیکھیں گے، کور ریزن جا کے دیکھیں گے، وہ یہی ہوگا کہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے. نہ ملاوٹ ہوتی، نہ ہمارے جسم میں ملاوٹ والا دودھ جاتا، نہ ملاوٹ ہوتی. ایک کمپنی کے بارے میں اس دن ایک مولانا نعیم شاہد صاحب بتا رہے تھے، ایک کمپنی کا دودھ بنانے والی جو ڈبے آتے ہیں نا، ان پر ایک کیس ہوا تھا عدالت میں کہ وہ 6 لاکھ لیٹر دودھ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں 84 لاکھ لیٹر. خریدتے کتنا ہے؟ 6 لاکھ لیٹر اور بیچتے کتنا ہے؟ 84 لاکھ لیٹر. تو آپ مجھے بتائیں عدالت میں باقاعدہ کیس ہوا اس پہ، اور کتنے ایسے دودھ کے ڈبے ہیں جس میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے ٹی وائٹنر، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ٹی وائٹنر، کہ یہ دودھ چائے کو سفید کرنے والی چیز ہے. اور ہم لوگ بچوں کو صبح صبح ڈال کے پلا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہوگا ہمارا. تو اگر آپ دیکھیں وجہ کیا ہے، دین پر عمل نہ کرنے سے ہماری صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، ہماری باڈی ڈیمیج ہو رہی ہے، ہم بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو سچ بولنے میں، امانت میں اللہ نے صرف آخرت کی ترقی نہیں رکھی، دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو ایک چیز ہم یہ سیکھ کر اٹھیں کہ ہم اپنے معاملات میں بھی صادق اور امین بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، مکہ کے لوگوں نے آپ کی ہر طرح سے دشمنی کی، لیکن آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے حضور کے کریکٹر پہ ہاتھ اٹھایا ہو. اتنا شدید دشمن، جو جان کا دشمن ہو، جو مارنے پہ تلا ہو، وہ تو اپنی ہر کوشش، ہر داؤ آزماتا ہے نا کہ کسی بھی طرح میں اپنے دشمن کو نقصان پہنچاؤں. لیکن آپ کے کردار پہ انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں آپ کی شخصیت، کہ بھائی ہمارے کردار پہ کسی کی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. آج ہم جب پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو انگریزوں کی پروڈکٹ خریدتے ہیں، پاکستان کی پروڈکٹ نہیں خریدتے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے. تو اگر ہم سچ بولیں گے دنیا ہماری پروڈکٹ خریدے گی. جب دنیا ہماری پروڈکٹ خریدے گی تو ہمارا بزنس گرو کرے گا، ہماری تجارت آگے بڑھے گی، ہماری معیشت ترقی کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں کامیاب بزنس مین تھے. تو آج کے نوجوان کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ 25 سال کی عمر میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں، میں 25 سال کی عمر میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں. ہمارے یہاں کا جو تعلیمی سسٹم ہے نا، ٹھیک ہے آپ ڈگری حاصل کریں، یونیورسٹی جائیں، پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بچے کو بالکل مفلوج کر دیں. بچے پہ آپ ذمہ داری ڈالیں، اور بچے کو خود چاہیے کہ اپنے اوپر ذمہ داری لے. یعنی اگر 20 سال کا لڑکا ہے، 25 سال کا لڑکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے. والد کو چاہیے اس پہ ذمہ داری ڈالے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یہ تو ظاہر ہے اللہ نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے نا، اور ہمیں سکھانے کے لیے ڈالی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ آپ تو اس لیے کامیاب ہوئے تھے کہ آپ کے پاس پیسہ بہت تھا، آپ کے ابا بہت مالدار تھے، آپ تو یتیم تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنا کر دنیا کا سردار بنایا، دنیا کا کامیاب ترین انسان بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یتیم بھی کامیاب ہو سکتا ہے، غریب بھی کامیاب ہو سکتا ہے. یتیم بھی دنیا کا کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے، غریب آدمی بھی دنیا کا کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے.
ہمارے ہاں ایک سٹینڈرڈ یہ بھی ہے کامیابی اور ناکامی کا، پیسہ ہونا اور نہ ہونا۔ شریعت کی نظر میں نہ تو پیسہ ہونا کوئی کمال ہے، نہ ہونا کوئی نقص ہے۔ اگر ہے تب بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اگر نہیں ہے تب بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی، مجھے عزت دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اس کو مبتلا کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے اور اس پر رزق کو تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پیسہ بھی ہو کامیاب بھی ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو اور کامیاب ہو سکتا ہے پیسہ ہو اور ناکام ہو سکتا ہے پیسہ بھی نہ ہو کامیاب بھی نہ ہو۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ جب جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی رہی، آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی۔ اس میں بھی ہمارے لیے میسج ہے، اور صرف ان کی کفالت نہیں کی تھی، حضرت علی کے بھائی کو بھی حضرت عباس کی کفالت میں دیا تھا۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے، حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ میرے چچا مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ایسا کرتے ہیں ان کے ایک بچے کو میں سپورٹ کرتا ہوں، ایک کو آپ سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو کفالت میں لے لیا، حضور نے حضرت علی کو کفالت میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دنیا میں جس نے جو احسان کیا ہے میں نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر دنیا میں جس نے جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بدلہ عطا کریں گے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کوئی آسان کام ہے کہ کوئی آدمی ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ پہ دنیا میں جس نے جو احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کی عادت تھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا تہادوا تحابوا، ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ آپ صرف ہدیہ لیتے نہیں تھے، آپ ہدیہ دیتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لینے والے نہیں تھے، دینے والے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک سواری تھی، تو سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ ہیں۔ تو وہ سواری کبھی کبھی حضور کی سواری سے آگے نکل جاتی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی سواری، وہ سواری ان کی اپنی نہیں تھی، تو حضرت عمر ان کو ڈانٹتے تھے کہ سواری کو پیچھے کرو۔ تو دو تین دفعہ جب یہ ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو رکوایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ جو سواری ہے یہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہدیہ کر دی، میری طرف سے ان کو گفٹ ہے، یہ جو مرضی چاہیں جیسے چاہیں چلائیں۔ حضرت عمر کو اس پہ اشکال تھا کہ حضور کی سواری ہے، تھوڑا طریقے سے سلیقے سے چلائیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کچھ مسئلہ نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دے دی، یہ جیسے چاہیں چلائیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے آگے جانا چاہتے ہیں آگے جائیں، پیچھے رہنا چاہتے ہیں پیچھے جائیں، آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز بہت نمایاں ملتی ہے کہ آپ احسان کا بدلہ۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھے، جب اس کا انتقال ہوا، جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کافروں سے زیادہ نقصان حضور کو اس نے پہنچایا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے۔ جب اس کا انتقال ہوا حضور نے اپنی قمیص مبارک اتار کے دی کہ اس کو کفن میری قمیص میں دیں۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ اس نے کسی موقع پر حضور کے
پر کوئی احسان کیا تھا، حضور نے فرمایا دنیا میں ہی اس کا احسان میں چکا دوں، مجھ پہ کوئی احسان نہ رہے اس کا. اور پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. تو ایک چیز یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ ہم اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہم دوسروں پر احسان کرنے والے بنیں. اگر ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہم احسان فراموش نہ بنیں. وہ احسان والد کا ہے، والدہ کا ہے، دوست کا ہے، استاد کا ہے، پڑوسی کا ہے، رشتہ دار کا ہے، کسی عام آدمی کا ہے. کوئی احسان کسی نے کیا ہے اس کا احسان مند ہونا، یہ سیرت نبوی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا، اور صرف حضرت علی کو نہیں لیا، حضرت علی کے دوسرے بھائی کا بھی بندوبست کیا. یہ در حقیقت اس کفالت کا بدلہ تھا جو حضرت ابو طالب نے حضور کی تھی. حضور نے اس کے جواب میں ان کے بیٹے حضرت علی کی کفالت کی، اور صرف حضرت علی کی کفالت نہیں کی، ان کے بھائی کی بھی کفالت کروائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد نے میری کفالت کی ہے تو میں بھی ان کے بچوں کی کفالت کروں. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں، بلکہ اس کے بچوں کے ساتھ بھی احسان کریں. یہ بھی سیرت نبوی ہے، یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ٹریٹ کرتے تھے نا، معاملہ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، وہ ہر آدمی سے اس کے حساب سے بات کرتے تھے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے اصل میں، کہ ہم کسی سے بات کریں تو فوراً ہمارے ذہن میں کلک ہو کہ کیا میں بات اس طریقے سے کر رہا ہوں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. یہ دماغ میں فوراً ایک میسج جائے کہ بھائی میرا چلنا اس طرح ہے، میری بات کرنا اس طرح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، آپ نے سواری پہ بٹھایا پیچھے، تو آپ نے ان کو کچھ نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، آپ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ بات جان لو، اگر ساری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ لی. اور اگر ساری دنیا جمع ہو کے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. پوری دنیا جمع ہو کے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. یہ حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا یا معاذ انی احبک. حضرت معاذ نوجوان تھے، آپ نے ان کو فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں، دو صحابہ ہیں بلکہ یہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جب نماز پڑھ لو تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو. اب یہ نصیحت کا طریقہ ہے. بچے کو جب نصیحت کریں نا، کسی مسجد میں عموماً یہ مسائل ہوتے ہیں. کوئی بندہ آیا مثلاً اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے مثلاً شرٹ پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے. اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے یہاں پہ، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ بھائی اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوتی، یہ بڑی تصویر ہے، کچھ بھی سمجھانا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ ہے. ہم لٹ لے کے اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں تو میں کسی بھی طرح کروں تو ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے امام صاحب کے پاس پیش کر دیتے ہیں جیسے کوئی گرفتار کر کے نہیں کسی قیدی کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. امام صاحب اس بندے کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. اب وہ بندہ بھی سوچتا ہے یار پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے مسجد آ گیا ہوں،
بھائی آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تمیز سے بیٹھ جائیں اس کے ساتھ، اس کو کہیں بھائی کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں، کہاں سے تشریف لائیں، آئیں آپ کو چائے وائے پلاتا ہوں، کہیں بٹھا دیں اس کو، پھر اس سے بات کریں، آپ کی بات سنے گا وہ۔ اس طرح گرفتار کر کے لے کے جائیں گے، وہ کہے گا آئندہ میں نے مسجد ہی نہیں آنا یار۔ یہ کون سا طریقہ ہے دین کی بات سمجھانے کا؟ حضور کو کیا ضرورت پڑی کہ حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کسی نوجوان کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر حضور اپنے صحابی کو کہہ سکتے ہیں تو ہم اپنے مقتدی کو نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے شاگرد کو نہیں کہہ سکتے انی احبک، مجھے تم سے محبت ہے لہٰذا یہ کام کیا کرو۔ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ جب آپ کسی کو نصیحت کریں، کسی کو کوئی بات سمجھائیں، اس کو پہلے اس بات پر قائل کریں کہ بھائی یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ خیرخواہی کی وجہ سے کر رہا ہوں، بدخواہی کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ آپ جتنے بھی خیر خواہ ہوں، آپ کو پھر بھی یہ بات ثابت کرنی چاہیے دوسرے کے سامنے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ انبیاء کا جو تذکرہ ہے نا قرآن کریم میں اللہ نے جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے وہاں ہر نبی کا یہ جملہ اللہ نے نقل کیا، انا لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انا لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بدخواہ نہیں ہوں تمہارا۔ تو دین کی بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ دیکھیں، یہ جو خطبے میں آپ سنتے ہیں نا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اور اعلمہم بالفرائض زید۔ آپ نے صحابہ کو مختلف ٹائٹل دیے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، کافروں پر سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، حیا میں سب سے بڑھ کر حضرت عثمان ہیں، فیصلہ کرنے کی مہارت اللہ نے حضرت علی کو دی ہے، حلال اور حرام کا علم اللہ نے حضرت معاذ کو دیا ہے، میراث کے مسائل اللہ نے حضرت زید کو سکھائے، اور قرات قرآن کی تلاوت ابی ابن کعب کو سکھائی۔ یہ حوصلہ افزائی ہے، حضور اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اب ہم گھر میں رہتے ہیں، بیوی سے ہم نے کام تو پورا لینا ہے، حوصلہ افزائی کا ایک جملہ زبان سے نہیں نکلتا۔ آپ کے پاس مزدور کام کر رہا ہے، آپ نے کام اس سے پورا لینا ہے، تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کو مزدوری دے رہا ہوں نا، اس کی تنخواہ بنتی ہے 40,000 میں نے دے دی، شکریہ بولنا، میں شکریہ کیوں بولوں اس کو؟ یہ جو آپ شکریہ بولیں گے نا وہ 40,000 سے زیادہ کام کرے گا وہ۔ آپ اگر اس کو جزاک اللہ کہہ دیں گے 50,000 کا کام کر کے دے گا، تھوڑا سا اس کو تھپکی دے دیں گے، تھوڑا سا اس سے محبت کا اظہار کر لیں گے، وہ آپ کو 60,000 کا کام کر کے دے گا۔ لیکن آپ کسی کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل وہ کمرشل دماغ ہے اس کا، اور بالکل کارپوریٹ ٹائپ کا دماغ ہے کہ بس میں نے پیسے دے دیے باقی مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سیرت نہیں ہے۔ صحابہ اگر ایمان لائے انہوں نے حضور پہ احسان نہیں کیا تھا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ صحابہ اگر ایمان لائے انہوں نے حضور پہ احسان نہیں کیا، اپنے آپ پر احسان کیا تھا، تو حضور کیوں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ تو اگر بیوی کوئی اچھا کام کرے تو جہاں ہم بیوی کو ڈانٹتے ہیں حوصلہ افزائی بھی کریں، بچہ کوئی اچھا کام کرے جہاں ہم اس کو ڈانٹتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں، کوئی دوست اچھا کام کرے اس کے لیے اچھا جملہ بول دیں، شاگرد اچھا کام کرے اس کے لیے حوصلہ افزائی کا ایک جملہ بول دیں۔ یہ اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے مزاج میں آئے گی نا، اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے، جوتوں کو بھی گانٹ لیا کرتے تھے، پڑھتے نہیں پڑھتے ہم؟ اور ہم میں سے اگر کسی کا بٹن ٹوٹ جائے اور وہ بیوی کو ایک دفعہ کہہ دے کہ یار یہ بٹن لگا کے دے دو، بیوی بھول گئی اور ہم نے خود لگا لیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ پھر 10 دن تک تانے ختم نہیں ہوتے، اس سے تو ایک بٹن نہیں لگتا، میں نے اپنا بٹن خود لگایا۔ پھر اس کا ابا آئے گا، اس کو کہیں گے کہ اس سے تو ایک بٹن نہیں لگتا تمہاری بیٹی سے۔ پھر اس کا بھائی آئے گا تو اس کو کہیں گے تمہاری بہن سے تو ایک بٹن نہیں لگتا۔ اور ہیں ہم عاشق رسول، اور پڑھتے ہم یہ کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیا کرتے تھے، لگتا ہم سے ایک بٹن نہیں ہے۔ تو ذرا اپنے موازنہ تو کریں، کمپیئر تو کریں، ہم کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جیسے عام لوگ رہتے ہیں ویسے ہی ہوتے تھے، کھانا بھی پکا لیتے تھے، سارے کام آپ گھر کے کرتے تھے، جب اذان ہوتی تھی آپ ایک دم بدل جاتے تھے، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ایک دم نکل جاتے تھے، ایسا آپ کا رنگ چہرے کا تبدیل ہوتا تھا اذان سنتے ہی، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ناراض ہو جاتی تھیں، حضور ان کو مناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں تھے تو ہم اپنی عورتوں پہ غالب تھے، جب مدینہ میں آئے ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئی۔ مکہ کا ماحول دیہاتی تھا، مدینہ کا ماحول شہری تھا، تو شہر کا ماحول یہ تھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پہ غالب تھی، مکہ کا ماحول یہ تھا کہ مکہ کے مرد اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے بیوی کو کوئی بات کی، اس نے آگے سے جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ایسا۔ بولا میں نے کہا تمہاری کیسی ہمت، تم میرے سامنے مشورہ دے رہی ہو کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم سے بہتر آدمی کے سامنے اس کی عورتیں جواب دیتی ہیں تو تم کیا چیز ہو۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی بیوی بھی کبھی کبھی جواب دے دیتی ہیں، تو اگر میں نے تمہارے سامنے جواب دے دیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ حضرت عمر فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئے جو حضور کی زوجہ ہیں، حضرت حفصہ سے پوچھا کہ کیا تم حضور کے ساتھ تمہاری کوئی تکرار ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورا دن حضور سے ناراض رہتی ہیں، یعنی حضور آتے ہیں پورا دن ہم سے بات کرتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہیں اپنے آپ کو حضرت عائشہ پر قیاس مت کرنا، حضرت عائشہ حضور کی بڑی چہیتی بیوی ہیں، بڑی لاڈلی بیوی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ حضور ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں تو میرے لاڈ بھی اٹھائیں گے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی۔ ہمارے ہاں جب باپ جاتا ہے بیٹی کے پاس اور بگاڑ کے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اور بھی اس کو ڈنڈا دے کے رکھو، اور بھی جناب اس کو تنگ کرو۔ تو بھائی باپ کا کام، بیٹی کو حدیث میں آتا ہے لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف اکسائے، وہ چاہے والد ہو، وہ چاہے والدہ ہو، وہ چاہے بھائی ہو، جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے آپ نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ جب یہ صحیح، میں آپ کو صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ساری جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ٹھیک ہوتا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا اور تم نے کوئی بات کرنی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تم نے بات کرنی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ تو جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے آج تمہارا موڈ ٹھیک اس لیے کہ تم نے میرا نام نہیں لیا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا احجر الا اسمک، کہ یا رسول اللہ غصے میں بھی میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کی محبت ہوتی ہے۔ تو شوہر کو بیوی کا مزاج شناس ہونا چاہیے، یہ سیرت الرسول ہے۔ ہمارا سارا پھڈا کیا ہے مردوں کا کہ 40 سال ہو گئے آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں، کہتے نہیں کہتے، 40 سال ہو گئے آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں۔ بیوی کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے آج تک میرے شوہر کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں۔ یہ حق بیوی کو بھی حاصل ہے، یہ صرف آپ کو حاصل نہیں ہے، یہ سیرت ہے۔ میں یہ پہلو اس لیے اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب سیرت کا لفظ سنتے ہیں یا ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج، یہ ساری چیزیں تو تصور میں ہی نہیں آتی۔ جب تصور میں نہیں آتی تو عمل کہاں سے کریں گے؟ آئندہ کے لیے جب بیوی سے بات کریں اور ہمارے ذہن میں ایک میسج آئے کہ میں بیوی سے اس طریقے سے بات کر رہا ہوں جس طرح حضور کرتے تھے، جب بیٹے سے بات کریں، بیٹی سے بات کریں، فوراً دماغ میں میسج آئے کہ میں اپنی بیٹی سے، حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے تھے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ یہ بیٹی کی عزت کرتے تھے آپ۔ ہم کیا بیٹی کی اس طرح عزت کرتے؟ اگر نہیں کرتے ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ کے پاس حضور جاتے تھے، حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی تھی، حضور کے ہاتھ کو، پیشانی کو بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی۔ یہ ریسپیکٹ، حضور نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن امشی مع اخ لی فی حاجہ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، آپ نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی آدمی چل کر آئے اور مجھے یہ کہے کہ یار فلاں جگہ میرے ساتھ چلو، آپ چلیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، جیسے کوئی آتا ہے نا یار آپ فلاں بندے کو ایک فون کر دو، آپ کے فون سے میرا کام ہو جائے گا،
تو آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے پاس آئے اور میں اس کے ساتھ چل کے جاؤں اور واپس آ جاؤں، یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے، اب آپ بتائیں مسجد نبوی میں اعتکاف کا کتنا ثواب ہے ثواب یا نہیں؟ پھر وہ اعتکاف اگر حضور کا ہو تو کتنا ثواب ہوگا، اور پھر وہ اعتکاف 1 مہینے کا ہو تو کتنا ثواب ہوگا. حضور فرما رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہاں سے آپ ½ کلومیٹر چل لیں، وہ آپ کو کہے یار میرا یہ کام کر دیں، یار آپ ایک سائن کر دیں، آپ اٹیسٹ کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، آپ نے فرمایا مجھے یہ اس 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. ہم اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں کہ آپ مثلا 17 گریڈ کا آفیسر ہے، بعض اوقات کاغذات اٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں نا، وہ کہ بھائی 17 گریڈ کے آفیسر سے اٹیسٹ کروائیں، تو وہ 17 گریڈ کے آفیسر کے پاس گیا اور وہ اس کو اٹیسٹ کرتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ثواب کا کام کروں، وہ سمجھتا ہے دنیا کا کوئی کام ہے. یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ آخرت کا کام ہے. آپ جب اٹیسٹ کریں تو آپ کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. یہ سیرت ہے. تو خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ آج سے یہ عزم کر کے اٹھیں. سیرت کا موضوع ایسا ہے نا کہ اس کو آپ جتنا ڈسکس کرتے جائیں، جتنا پھیلاتے جائیں، وہ پھیلتا چلا جائے گا. وہ اتنا وسیع موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس میں اعجاز رکھا ہے کہ اس کو کور تو کیا نہیں جا سکتا. بس یہ کہ اس کے 2-3 پہلوؤں پہ کوئی اشارتاً آدمی بات کر سکتا ہے، تفصیل کا بھی موقع نہیں ہوتا کہ 2-2 3-3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے، ہم آج اٹھیں تو یہ ارادہ، یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. اپنے بچے سے بات کرتے ہوئے، دوست سے بات کرتے ہوئے، والد سے، والدہ سے، چچا سے، ماموں سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، جہاں جو کام کریں پہلے میسج لے کر آئیں دماغ میں. اور اگر علم نہیں ہوگا تو پوچھیں کہ حضور یہ کام کیسے کرتے تھے. جب علم حاصل کریں گے اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.